ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ شوال المکرم کی آج جو تاریخ گزری ہے یعنی 15 شوال المکرم، یہ جنگ احد کی تاریخ تھی. ساتھ ہی 70 صحابہ کرام کی شہادت، بالخصوص سید الشہداء والی مدینہ عم مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ تھی. تھوڑی دیر ان کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشیں گے اور ان کی بارگاہ سے ان کا فیضان حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے. تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی خیرات عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اپنی غلامی پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں: جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. جماعت اہل سنت کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کچھ اس طور پر پیش کی ہے. فرماتے ہیں: سید الشہداء صحابہ نے پکارا آپ کو، پیش کرتا ہے سلامی کل زمانہ آپ کو. آج بھی اذن مدینہ مل رہا ہے آپ سے، آج بھی اذن مدینہ مل رہا ہے آپ سے. اللہ اللہ کیا خدا نے اذن بخشا آپ کو. آپ ہیں شیر خدا اور آپ ہی شیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہیں شیر خدا اور آپ ہی شیر نبی، کس میں جرأت سامنے سے مات دیتا آپ کو. مصطفیٰ کے ہاتھ سے لے کر جہاں میں بانٹا، فاعل الخیرات کہتی ہے یوں دنیا آپ کو. اے رسول اللہ کے پیارے چچائے محترم، ہم نے مولا کی قسم دل سے ہے چاہا آپ کو. جسم اقدس آپ کا مصلح ہوا بعد از شہید، دیکھ کر سرکار کتنا روئے حمزہ آپ کو. 15 شوال دل پر اے اجاگر نقش ہے، مصطفیٰ نے خود ہی روضے میں اتارا آپ کو. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں. اور اللہ تعالیٰ شہداء کے حوالے سے قرآن میں فرماتا ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ خیال بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں. کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے، مردہ خیال بھی نہیں کرنا ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں. غزوہ احد یہ اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہے. بدر کے بعد اسلام کی دوسری بڑی جنگ. اور یہ جو جنگ احد ہے یہ
ایک طور سے بدلہ لینے کے لیے، یعنی جو بدر کے میدان میں کافر مارے گئے تھے یہ ان کی طرف سے بدلے کے طور پر تھی۔ جنگ احد کو ہو کر کے 46 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت تھی۔ آپ کی دور حکومت میں میدان احد کے درمیان سے ایک نہر کی کھدائی کے دوران شہدائے احد جو تھے ان کی قبریں کھل گئیں، تو اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام کے کفن بالکل سلامت اور بدن تر و تازہ ہیں۔ وہ 46 سال کا زمانہ گزر گیا، بالکل سب سلامت ہیں، اور انہوں نے آج بھی اپنے ہاتھ زخموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ جب زخم سے ہاتھ اٹھایا جاتا تو تازہ خون نکل کر کے بہنے لگتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ شہداء بالکل پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اسی دوران تاریخ میں آتا ہے کہ اتفاق سے ایک شہید کے پاؤں میں بیلچہ لگ گیا، جس کی وجہ سے جسم سے جو زخم ہوا تھا بیلچے کی وجہ سے اس سے تازہ خون بہ نکلا۔ یہ شہید کوئی اور نہیں تھے، یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 46 سال کا زمانہ گزر گیا لیکن آج بھی وہ اپنی قبر اطہر کے اندر بالکل تر و تازہ ہیں اور بالکل زندہ ہیں۔ وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو قرآن میں بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ اللہ کا فرمان جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ کہے کہ وہ زندہ ہیں تو پھر پوری دنیا مردہ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ زندگی دینے والا بھی اللہ ہے اور موت دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معزز چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں، اور آپ کی ولادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے 2 سال پہلے ہوئی ہے۔ دنیا میں آپ 2 سال پہلے تشریف لے کر کے آئے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ ہے، بڑے حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، دبلا پتلا بدن، گول بازو، اور کلائی جو تھی وہ چوڑی تھی آپ کی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعر و شاعری سے بھی بڑا آپ کو دلچسپی عطا کیا تھا کہ آپ شعر و شاعری کے اندر بھی بہت دلچسپی لیتے تھے۔ تیر اندازی اور پہلوانی کا تو بچپن سے ہی شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا آپ کا بالکل پسندیدہ مشغلہ تھا۔ آپ سیاحت کے لیے نکل جاتے تھے، شکار کرنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ ایک مرتبہ شکار کر کے گھر لوٹے، جب گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے نازیبہ سلوک کیا ہے۔ ابھی آپ اسلام نہیں لے کر کے آئے اور آپ ابھی حالت کفر میں ہیں، امیر حمزہ ابھی شرک کی حالت میں ہی، کفر کی حالت میں ہیں۔ لیکن جب خبر ملی کہ آپ کے بھتیجے محمد عربی کو ابو جہل نے ستایا ہے اور نازیبہ سلوک کیا ان کے ساتھ میں، اتنا سنا کہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ کمان جو تیر کمان ہوتے ہیں اس کو ہاتھ میں پکڑا اور حرم کعبہ میں پہنچے۔ ابو جہل وہیں بیٹھا ہوا سب کے ساتھ میں جو ہے ہنسی مذاق کر رہا تھا، پہنچتے ہی اس کے سر پر زور سے مار دیا۔ ابو جہل کے سر پر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس کے بعد میں اب اللہ کی کیا مشیت، اس کی کیا مرضی ہے وہ تو کوئی جان نہیں سکتا۔ اس کا سر پھاڑنے کے بعد میں آپ فرماتے ہیں سنو میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ آج پہلی مرتبہ امیر حمزہ نے یہ اعلان کیا تھا، سنو میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بھتیجے محمد عربی اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر تم سب سچے ہو تو مسلمان ہونے سے مجھے روک کر کے دکھاؤ۔ یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا وہ جملہ تھا حرم کعبہ کے اندر۔ اتنا کہہ کر کے گھر لوٹے۔ شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ امیر حمزہ تمہارا شمار تو قریش کے سرداروں میں ہوتا ہے، کیا تم اپنا دین بدل دو گے؟ یہ کیا کہہ کر کے آ گئے تم حرم کعبہ کے اندر؟ کیا اپنا دین بدل ڈالو گے؟ پوری رات بے چینی کے اندر گزر گئی کہ میں کیا کہہ کر کے آ گیا، کیونکہ غصہ ابو جہل کے اوپر لگا ہوا تھا۔ میں کیا کہہ کر کے آ گیا؟
صبح ہوتے ہی بارگاہ رسالت میں پہنچے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور پریشانی کا حل چاہا کہ میں رات بھر پریشان رہا، آخر کیا اس کا حل ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چچا جان کی طرف توجہ فرمائی، اور جس کی طرف حضور توجہ فرمائیں اسے ہدایت تو مل ہی جاتی ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، اسلام کی صداقت بیان فرمائی۔ کچھ ہی دیر گزرے تھے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جگمگانے لگا، اور پھر دوبارہ زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی ہی اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر کے آ گئے۔ اب اسلام لے کر کے آ گئے تو حضور کو آپ پسند ہو گئے اور آپ حضور کو پسند ہو گئے۔ اتنی زیادہ محبت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر حمزہ سے ہو گئی کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 12 چچا آپ کے تاریخ میں آتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے 12 چچا تھے۔ میرے آقا فرماتے میرے سارے چچاؤں میں سب سے بہتر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کتنے بہتر ہیں؟ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور میرے گھر میں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، اس کا کیا نام رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ دو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت ہو گئی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے ان کے نام پر نام رکھنے کو کہا کہ مجھے میرے چچا سے محبت ہے، لہٰذا ان کے نام پہ نام رکھو۔ ایک مرتبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میں جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں، اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب بڑی محبت حضور فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے تو فرمایا کہ چچا دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے آپ، لیکن جب بار بار اصرار کیا انہوں نے تو نبی کونین علیہ السلام نے فرمایا زمین پر بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں ایک لکڑی نصب کی ہوئی تھی، اس وقت اسی لکڑی پر اترتے تھے وہ، تو حضرت جبریل امین کچھ دیر کے بعد اسی لکڑی پر اترے تو سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا چچا جان نگاہ اٹھائیے، دیکھیے۔ جیسے ہی امیر حمزہ نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ جبریل کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں۔ جیسے ہی اتنا دیکھا تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو کر کے زمین پر آ گئے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت تھی نگاہوں کی کہ وہ جبریل کو دیکھ سکتے تھے، باقی کسی کی طاقت نہیں تھی۔ لیکن چچا جان کا اصرار تھا، چچا جان کی خواہش تھی کہ میں جبریل کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خواہش پوری فرمائی اور جبریل کا دیدار کروایا۔ رمضان المبارک شریف سن 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا جھنڈا امیر حمزہ نے سنبھالا ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا جھنڈا جس ذات نے سنبھالا اسی کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی، لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جاتا ہے۔ میں نے سیرت مصطفیٰ کے درس میں بتایا تھا کہ جنگ بدر سے پہلے ایک سریہ اسلام کے اندر ہے، اس کو سریہ حمزہ کہا جاتا ہے۔ اس میں میرے آقا علیہ السلام نے امیر حمزہ کو اسلام کا جھنڈا دیا، آپ لے کر کے بھی گئے، لیکن لڑنے کی نوبت نہیں آئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ پھر سن 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر پیش آیا۔ یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر صحابہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، اور بڑے بڑے مشرکین اور کئی سورماؤں کو جو ہے آپ صحابہ نے واصل جہنم کیا۔ سیدنا امیر حمزہ میدان بدر میں جانتے ہو کس شان کے ساتھ میں آئے؟ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلغی، جو پرندے ہوتے نا پرندے، ان پرندوں کے جو خوشنما پر ہوتے ہیں، ان پروں کو بادشاہ اپنے تاج میں لگایا کرتے تھے۔ جیسے مور وغیرہ کے پر کیسے ہوتے ہیں، تو شتر مرغ کا بھی ایک پر تھا جو بڑا خوشنما تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ اس کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امامے میں لگا کر کے میدان بدر میں آئے تھے۔ یہ علامت ہے بہادری کی کہ شتر مرغ بہت اونچی اڑان رکھتا ہے،
تو آپ میدان بدر میں داخل ہوئے اس شان کے ساتھ کہ میں اللہ اس کے رسول کا شیر ہوں، میری بہت اونچی اڑان ہے، میرا بڑا مقام ہے. تو آپ میدان بدر میں داخل ہوئے، دونوں ہاتھ میں تلواریں لے کر کے اسلام کے دشمنوں کو جہنم بھیج رہے تھے، دونوں ہاتھ سے تلواریں، اور مارتے جاتے تھے میدان بدر میں. اور معجم الکبیر میں ہے، فرماتے جاتے تھے کافروں سنو، انا اسد اللہ و انا اسد الرسول، میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور رسول اللہ کا بھی شیر ہوں. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میدان بدر میں مارتے جاتے تھے کافروں کو اور کہتے تھے سنو، میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں. اچھا، اس جنگ کے اندر، جنگ بدر میں سب سے پہلے کافر کا خون جس نے بہا کر کے اللہ کو راضی کیا ہے اور رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں، وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے. سبل الہدا کے اندر آتا ہے کہ اس جنگ کا، جنگ بدر کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ کافروں کے لشکر میں سے ایک بندہ تھا اسود بن عبد الاسد المخزومی. اس نے اعلان کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے اپنے خدا سے کہ میں مسلمانوں کے حوض سے پانی پی کر کے اس کو گرا دوں گا، ختم کر دوں گا، پھر اپنی جان دے دوں گا. یہ بلند دعویٰ کر کے، بلند و بانگ دعویٰ کر کے یہ مسلمانوں کے لشکر کی طرف بڑھا کہ میں مسلمانوں کے حوض سے پانی پیوں گا. یعنی یہ مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا، اس کا یہ دعویٰ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے تھا. جیسے ہی یہ آگے بڑھا، شیر خدا اور شیر مصطفیٰ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر حملہ آور ہو گئے اور اس کی پنڈلی کاٹ کر کے رکھ دی. جیسے ہی اس کی پنڈلی کاٹی، وہ پیٹھ کے بل گر پڑا اور کٹی ٹانگ ہے، خون بہ رہا ہے، اس کے باوجود رینگتا مسلمانوں کے حوض کے قریب پہنچا. اسود بن عبد الاسد مخزومی جب یہ مسلمانوں کے حوض کے قریب پہنچا تاکہ حوض میں گھس کر کے اپنے ناپاک وجود سے اس کو خراب کر دے، تو امیر حمزہ نے دوسرا ایسا وار لگایا کہ سیدھا جہنم پہنچا دیا اس کو. وہ مسلمانوں کے حوض کو کیا خراب کرتا، امیر حمزہ نے اس کو دنیا سے ہی بھیج دیا کہ اب یہ دنیا کوئی نہیں خراب کر سکے گا، اس کو آپ نے جہنم بھیجا. یہ پہلا کافر تھا جنگ بدر میں جو کافروں کی طرف سے مارا گیا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو مارا، اب کافروں کی طرف سے 3 لوگ نکل کر کے آئے، عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر کے آیا، جن کا ہم 12 تاریخ کے اندر سنتے رہتے ہیں. عتبہ، شیبہ اور ولید. عتبہ اور شیبہ یہ دونوں بھائی تھے اور ولید جو تھا یہ عتبہ کا بیٹا تھا. تینوں آئے، مسلمانوں کو للکارا، ہے کوئی ہمارے مقابلے کا؟ 3 انصاری صحابہ نکل کر کے آئے، انہوں نے کہا ہم مقابلہ کریں گے. تو اب یہ تینوں مکہ کے تھے، انہوں نے کہا ہمارے مقابلے کا بھیجو، یعنی ان لوگوں کو بھیجو جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں. تم تو مدینے والے ہو، ہمارا تم سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کو بھیجو جو ہم سے مقابلہ کر سکے. تو رسول پاک علیہ السلام نے جانتے ہو کس کو بھیجا؟ حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا، حضرت علی کو بھیجا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. ان تینوں حضرات کو بھیجا. یہ زرہ پہنے ہوئے تھے تینوں، تو وہ جو 3 کافر آئے تھے، عتبہ، شیبہ اور جو ہے ولید، یہ تینوں پہچان نہیں سکے. تو تینوں صحابہ نے اپنا نام بتا کر کے تعارف کروایا، انٹروڈکشن کرایا اپنا کہ ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں. تب وہ تینوں کہتے ہیں کہ ہاں اب ہمارے مقابلے کی بات ہے، اب ہمارے مقابلے کی بات ہے. حضرت ابو عبیدہ جو تھے، انہوں نے عتبہ کو اور حضرت امیر حمزہ نے شیبہ کو، حضرت علی نے ولید کو للکارا. تینوں ادھر سے اور 3 ادھر سے. حضرت ان دونوں کو آگا کرو، ان دونوں کو آگا کرو، جو پیچھے جاؤ، پیچھے پیچھے کرو، پیچھے بالکل پیچھے. ہاں، تو تینوں جو ادھر سے تھے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عتبہ کو للکارا اور حضرت امیر حمزہ نے شیبہ کو اور حضرت علی نے ولید کو. حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی نے تو آنن فانن جو ہے اپنے آنے والے مقابلے کے اندر دونوں کو ختم کر دیا. حضرت عبیدہ اور جو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اور عتبہ کافر جو تھا، یہ دونوں آپس میں مصروف جنگ تھے. اب ادھر سے تلوار چلتی، ادھر سے تلوار چلتی، کوئی معاملہ نہیں ہو رہا تھا. حضرت عبیدہ نے عتبہ کو زخمی کر دیا. اچانک جیسے اس نے زخمی کیا، آپ اپنے زخم کی طرف پڑھے کہ عتبہ نے تلوار لے کر کے وار کیا تو حضرت عبیدہ کی ٹانگ پر پڑا، ٹانگ کٹ گئی.
جب ٹانگ کٹ گئی، اب ادھر حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے دونوں دشمنوں کا خاتمہ کر ہی دیا تھا. جب ان دونوں حضرات نے دیکھا کہ عتبہ جو ہے حضرت ابو عبیدہ پہ بھاری پڑ رہا ہے، فوراً بڑھ کر کے حضرت امیر حمزہ نے اور حضرت علی نے دونوں نے مل کر کے عتبہ کو ایک ساتھ مارا. دونوں نے مل کر کے عتبہ کو مارا. تو گویا کہ میدان بدر میں سب سے پہلا خون کافر کا بہانے والے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد میں پھر امیر حمزہ اور مولا علی نے جو ہے خون بہایا، اور پھر تیسرا خون چوتھا خون جو بہا وہ دونوں نے مل کر کے عتبہ کا بہایا ہے. اور پھر حضرت ابو عبیدہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر کے آئے. یہ بہادری ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان بدر کے اندر کہ آپ کتنے بہادر ہیں. اور بہادری بچپن سے آپ کو، کیونکہ آپ جب اسلام لے کر کے حضرت عمر سے پہلے اسلام لے کر کے آئے، اب حضرت عمر کی بہادری کیا ہے یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، ان کا غصہ بھی ہر کوئی جانتا ہے اور ان کی بہادری بھی ہر کوئی جانتا ہے. حضرت امیر حمزہ پہلے اسلام لے کر کے آئے، حضرت فاروق اعظم 40ویں نمبر پہ اسلام لے کر کے آئے. جب فاروق اعظم جو ہے اپنے بہنوئی کے ساتھ میں حضور کے گھر تشریف لے کر کے جا رہے تھے کہ میں چل کر کے اسلام قبول کر لوں، دروازہ بند تھا. جیسے ہی صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو سب نے کہا کہ اب دروازہ کھولے گا کون، اس لیے کہ عمر کا بڑا معاملہ تھا اس وقت اور حالت کفر کے اندر تھے، مسلمانوں کو ستایا بھی کرتے تھے. تو سب نے کہا کہ آج یہ ہمیں ستانے کے لیے آ رہے ہیں، دروازہ کوئی نہیں کھولے گا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر ہی تھے، کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولو. اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر عمر برے ارادے سے آئے گا تو آج اس کا سر اسی کی تلوار سے میں کاٹوں گا. یہ امیر حمزہ کے الفاظ تھے. کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی بہادری تھی. لیکن وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی دعا قبول فرمائی تھی نا، کہ میرے آقا نے دعا فرمائی تھی اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج حضور کا سر لینے کے لیے نہیں بلکہ حضور کی بارگاہ میں اپنا سر دینے کے لیے جا رہے تھے. آپ گئے اور آپ نے اسلام قبول فرمایا. جیسے ہی پہلے ہی امیر حمزہ اسلام قبول کر چکے تھے، آج جیسے عمر نے اسلام قبول کر لیا تو کافر بالکل مایوس ہو گئے، کیونکہ پورے مکہ کے اندر سب سے زیادہ بہادر اگر کوئی دو مرد تھے تو وہ حضرت فاروق اعظم تھے اور امیر حمزہ تھے، اور آج دونوں رسول اللہ کی غلامی میں داخل ہو چکے ہیں مکمل طور سے. تو کافر بالکل مایوس ہو چکے تھے کہ ہم بالکل ختم ہو چکے ہیں. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری جنگ، اسلام کی بڑی جنگ جو میدان احد، جنگ احد ہے، اس میں آپ نے شرکت فرمائی. سیدنا امیر حمزہ میدان احد میں بھی یہی کہہ رہے تھے، انا اسد اللہ و اسد رسولی، میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں. اور آپ نے امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے اسی کی منظر کشی کی ہے. ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. اسی چیز کو اعلی حضرت نے بیان فرمایا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے تنے تنہا، امام ابو نعیم نے بیان فرمایا 31 کافروں کو جہنم میں بھیجا تھا میدان احد کے اندر، تنے تنہا. آپ بہادری کا اندازہ لگائیں، میدان احد کے اندر اکیلے اپنے بل پر آپ نے 30 سے زیادہ 31 کافروں کو آپ نے جہنم کے اندر بھیجا. اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی میدان کے اندر، تاریخ میں آتا ہے روایتوں میں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں قسم کھا لی تھی، یا رسول اللہ جب تک میں کافروں سے جنگ نہیں کروں گا میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا. جمعہ کے دن میدان احد میں صحابہ پہنچے ہیں، امیر حمزہ اس دن بھی روزے کی حالت میں تھے. سنیچر کو احد کا معاملہ پیش آیا، اسی دن آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور امیر حمزہ اس دن بھی حالت روزہ کے اندر تھے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک میں اسلام کی فتح نہیں ہو جائے گی اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے جنگ کر رہے ہیں، اچانک ایک موقع پر آپ ایک کافر کا سر کاٹنے کے لیے اور اس کی زرہ اتارنے کے لیے جھکے تو اسی حالت کے اندر جو ہے آپ کا پاؤں پھسلا. جیسے ہی پاؤں پھسلا تو پیٹ مبارک سے زرہ سرک گئی جو زرہ پہن کے رکھے تھے. جیسے ہی زرہ سرکی، وحشی نامی کافر غلام جو پہلے سے ہی آپ کی طاق میں بیٹھا تھا، اس نے نشانہ باندھ کر کے چھوٹا سا نیزہ جو لے کر کے آیا تھا زہر میں ڈال کر کے اس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پہ مارا. جیسے ہی مارا تو بالکل زرہ تو ہٹ گئی تھی وہاں سے، وہ نیزہ اتنا خطرناک تھا زہر کے اندر ڈالا ہوا، بالکل وہ پیٹ کے آر پار ہو گیا اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے برداشت نہ کر سکے اور پھر جام شہادت نوش کر گئے. وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
سید الشہداء ہیں. جب آپ کی شہادت ہوئی کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا, انتہا ہے یہ محمد سے وفاداری کی, کر گئے جان بھی قربان جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی جو ہے شہادت ہوئی, تاریخ میں آتا ہے کہ 31 کافروں کو بھیجنے کے بعد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر شہادت کا تاج سجا کر پوری جو ہے شہیدوں کا سردار بن کر کے آن بان شان کے ساتھ آپ اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. لیکن اس کے باوجود بھی دشمنوں کا جو ہے کلیجہ, جو دشمنوں کے کلیجے کو ٹھنڈک ملنی تھی وہ ٹھنڈک نہیں پہنچی. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک کے ساتھ میں انہوں نے مسئلہ کیا, ناک کاٹے, کان کاٹے, پیٹ مبارک چیرا, سینے اقدس چیرا, اور اس کے بعد میں کلیجہ نکال کر کے اس کو چبایا تھا. یہ کافروں نے کیا اور اس میں ہندا کا نام آتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کے ساتھ معاملہ کیا گیا. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے چچا جان کی لاش مبارک کے پاس میں تشریف لے کر کے آئے, تاریخ میں آج بھی وہ الفاظ موجود ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جان کی لاش مبارک کے پاس میں کہا. حضور کے الفاظ ہیں, آپ نے امیر حمزہ چچا جان کی لاش سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا, یا حمزہ یا عم رسول اللہ, اے حمزہ رسول اللہ کے چچا, یا عم رسول اللہ, یا حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی, اے حمزہ اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر. یا حمزہ یا فاعل الخیرات, اے حمزہ بھلائیوں میں سب سے آگے رہنے والے. یا حمزہ یا کاشف الکربات, اے حمزہ رنج و ملال اور پریشانیوں کو دور کرنے والے. یا حمزہ یا ذابن عن وجہ رسول اللہ, اے حمزہ رسول اللہ کے چہرے سے دشمنوں کو دور بھگانے والے. اب بتاؤ, لفظ یا کے ساتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا حمزہ کہہ رہے ہیں. اگر حضور یا حمزہ کہیں تو جائز ہے, آج اگر امت یا رسول اللہ کہہ دے تو حرام ہو جاتا ہے. یا حمزہ کہہ رہے ہیں اور پھر کیا فرماتے ہیں, یا حمزہ یا کاشف الکربات, اے حمزہ پریشانیوں کو دور کرنے والے. کیا رسول اللہ کا عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا؟ لیکن چچا جان سے محبت کا انداز ذرا دیکھیں, اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہی عقیدہ دیا ہے جو 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمیں عقیدہ پلایا ہے. وہی عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اعلیٰ حضرت نے بھی تو یہی کہا ہے نا, یا رسول اللہ کہو, یا حبیب اللہ کہو. تو اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں وہی عقیدہ دیا جو میدان احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر حمزہ کے لیے کیا تھا. یا حمزہ یا حمزہ, اور کئی مرتبہ کہا. اور صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ کہا پریشانیاں دور کرنے والے, تکلیفیں دور کرنے والے, اے حمزہ میرے دشمنوں کو دور بھگانے والے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کی حفاظت کرتا ہے نا. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام امیر حمزہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے دشمنوں کو مجھ سے دور کرنے والے تھے. مطلب یہ تھا کہ حقیقت میں تو اللہ ہی کرتا ہے, لیکن اللہ نے اے چچا آپ کو ذریعہ بنایا تھا, آپ میری حفاظت فرمایا کرتے تھے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ الفاظ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کافی روئے, اور روایتوں میں آیا شہیدوں میں سب سے پہلا جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا پڑھا وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی شہیدوں کے اندر کسی شہید کا جنازہ آج سے پہلے حضور نے نہیں پڑھا تھا. سب سے پہلے جس شہید کا جنازہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور کس طور پر؟ سب سے پہلے حضور نے امیر حمزہ, 70 صحابہ شہید ہوئے. تاریخ میں آتا ہے سب سے پہلے حضور نے امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا, پھر ایک جنازہ لایا جاتا, حضور اس کے جنازے کی نماز پڑھتے, پھر دوسرا لایا جاتا, تیسرا لایا جاتا. یعنی جب جب جنازہ لایا جاتا اس کو ہٹا دیا جاتا, دوسرے کا جنازہ پڑھتے. لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ سب سے پہلے حضور نے پڑھا, اور جنازہ امیر حمزہ کا رکھا رہ گیا. دوسرا جنازہ آتا, اس کے ساتھ امیر حمزہ کی بھی جنازے کی نماز پڑھتے, پھر دوسرے کو ہٹاتے, تیسرے کو لاتے, تیسرے کے ساتھ پھر امیر حمزہ کی جنازے کی نماز پڑھتے, چوتھا جنازہ آتا, اس کے ساتھ پھر امیر حمزہ. یعنی تاریخ میں آتا ہے کہ اس جنگ کے اندر حضور علیہ السلام نے سارے شہداء کے جنازے کی نماز ایک مرتبہ پڑھی ہے, امیر حمزہ کے جنازے کی نماز حضور نے 70 مرتبہ ادا فرمائی ہے.
یہ شان ہے سیدنا امیر حمزہ یہی مقام ہے نا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آج ان کی بارگاہ میں جا کر کے آنسوؤں کی خیرات پیش کرنا اور ان کی بارگاہ سے اپنی فریادیں ہماری پوری ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حضور کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. حضور کی بارگاہ میں انہیں بڑی مقبولیت. بتاؤ، اندازہ لگاؤ، حضور علیہ السلام اگر کسی کا جنازہ ایک مرتبہ پڑھ دیں تو اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، جس کا جنازہ حضور نے 70 مرتبہ پڑھا ہو. وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء کرام کو دفن، ایک قبر کے اندر کئی شہداء کو دفن کیا گیا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنے تنہا دفن کیا گیا. اور جب شہداء کو دفن کیا جاتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صحابی حافظ ہے اس کو سب سے پہلے رکھو. جو صحابی حافظ ہے اس کو سب سے پہلے قبر میں رکھو. کسی شاعر نے کہا ہے شہیدوں میں نبی کے یوں تو سب یاران ہمدم تھے، جنہیں قرآن زیادہ یاد تھا اس دم مقدم تھے. نبی نے اس طرح 70 خزانے دفن فرمائے کہ ایک قبر میں 2 یگانے دفن فرمائے. 2 مردے رکھے جاتے تو یہ باتیں ہوتی کہ جو حافظ ہو یا قرآن اس کو زیادہ یاد ہو اس کو پہلے رکھا جائے، بعد میں دوسرے کو اتارا جائے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان شہداء کو انہی کے خون کے ساتھ دفن فرمایا. انہیں غسل نہیں دیا اور فرمایا میرے آقا نے قیامت کے دن میں ان کا گواہ بنوں گا. اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر میں کفن دیا گیا. چادر لمبائی میں اتنی کم تھی، آپ اندازہ لگاؤ، مالک کے کونین ہیں، گوپاس کچھ رکھتے نہیں. حضور کے چچا ہے نا، حضور تو مالک کے کونین ہیں، چاہتے تو جنت سے چادر آ جاتی، جنت سے کفن آ جاتا، لیکن چادر اتنی چھوٹی تھی کہ چہرے کو اگر امیر حمزہ کے ڈھانپا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو چہرہ کھل جاتا تھا. میرے آقا نے فرمایا میرے چچا کے چہرے کو ڈھانپ دو، اور پیروں کو ڈھانپنے کے لیے اذخر نام کی ایک گھاس ڈالنے کا حضور نے حکم دیا. بتاؤ اسلام کتنا اس وقت غربت کی حالت میں تھا، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے اور صحابہ نے اسلام کے دامن کو نہ چھوڑا. آج اللہ کے دیے سے، اللہ کے فضل سے ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمیں اسلام کی تعلیم نہیں پسند ہے، اسلام کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے. اس وقت چچا جان کے کفن کے لیے بھی مکمل کپڑا موجود نہیں تھا، سر ڈھانپ دیا گیا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن پاؤں جب کھلا رہ گیا تو حضور نے فرمایا میرے چچا جان کے پاؤں پر اذخر نامی گھاس ڈال دی جائے. اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا جان کو اللہ کے حوالے کیا. اس وقت آپ کی عمر شریف 59 سال کی تھی. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جو ہے 59 سال کی تھی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دفن کر دیا. سیدنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی ہر سال آپ قبر پر تشریف لے کر کے جایا کرتے تھے. شہداء احد کی قبروں پر ہر سال تشریف لے کر کے جاتے تھے. ایک مرتبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تھے اور سارے صحابہ 70 صحابہ وہیں پر تھے. میرے آقا نے فرمایا یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے، اس پوری جماعت نے تیری خوشی کے لیے اپنی جان دی ہے. اب اندازہ لگاؤ، حضور فرماتے ہیں یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس پوری جماعت نے تیری خوشی کے لیے جان دی ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبر کی زیارت کے لیے آئے گا، ان کو سلام کرے گا، یہ شہداء اس کے سلام کا جواب دیں گے. جواب زندہ دیتا ہے یا مردہ دیتا ہے؟ انہیں زندہ حضور فرما رہے ہیں. جسے زندہ حضور کہے دنیا مر جائے، انہیں مردہ کہتے کہتے ہم سنی ان کی باتوں میں نہیں آتے، ہم تو اللہ کے محبوب کی بات کو مانتے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا جو بھی قیامت تک ان کو سلام کرے گا یہ اس کے سلاموں کا جواب دیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود جا کر کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر اس بات پر کہ تم نے صبر کیا اور آخرت کا گھر تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. میرے آقا خود انہیں سلام کرتے تھے جا کر کے. اندازہ لگاؤ ان کی عظمت کیا ہوگی جنہیں نبیوں کا امام جا کے سلام فرما رہا ہے. اور اس سے پتا چلا کہ مزاروں پر جانا بھی جائز ہے. جب حضور علیہ السلام خود تشریف لے کر کے جا رہے ہیں شہداء احد کے مزار پر، سیدنا صدیق اکبر نے بعد میں یہ عادت جاری رکھی، فاروق اعظم آئے انہوں نے بھی جاری رکھی، باقی دوسرے صحابہ کرام بھی وہاں پر تشریف لے کر کے جاتے اور جو ہے وہ سلام پیش کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر سال تشریف لے کر کے جاتے. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہر جمعہ کو تشریف لے کر کے جایا کرتی تھی.
ہر جمعہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے جاتی، وہاں آنسو بہاتی، 2 رکعت نماز ادا کرتی تھی، بلکہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی مرمت اور ان کے مزار کو سیدھا کرنا، مزار میں اگر کچھ اینٹ ادھر سے ادھر ہے اس کو سیدھا کرنا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھی، اور امیر حمزہ کے مزار کی مٹی سے سیدہ فاطمہ الزہرا نے تسبیح بنائی اور اس پر اپنی تسبیح کا ورد کیا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا یہ حال آخری دم تک تھا، جب تک سیدہ پاک دنیا سے پردہ نہیں کر گئیں تب تک سیدہ پاک کا یہ معمول تھا کہ ہر جمعہ کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر تشریف لے کر کے جاتی تھی۔ اندازہ لگاؤ سیدہ پاک کا کوئی معمولی مقام ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار، شوہر ولیوں کا سردار، لیکن سیدنا امیر حمزہ کے مزار پر وہ تشریف لے کر کے جایا کرتی تھی۔ جب اتنی باعظمت خاتون ملکہ فردوس بری ان کے مزار پر جائے، ہم گنہگاروں کو کتنا جانا چاہیے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے مدینہ شریف کی حاضری ہو تو ہمیں بہت زیادہ، اور ہو سکے تو روزانہ ایک بار کم سے کم چچا جان کی مزار پہ حاضری دینی چاہیے، اس لیے کہ ان کے مزار پر تو ان حضرات نے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تشریف لے کر کے گئے، اور سلام کرنے کا انداز کیا تھا امیر معاویہ کا جانتے ہو؟ کہا السلام علیکم یا ام رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا آپ پر سلام ہو۔ پلٹ کی آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر اطہار سے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آواز سنی، اور روایتوں میں یہاں تک کہ آیا، اس کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے بھی بیان فرمایا۔ امام بیہقی روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ خزاعیہ بیان کرتی ہیں، میں امیر حمزہ کی قبر انور کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مزار پر جا کر کہا اے رسول اللہ کے چچا آپ پر سلام ہو۔ میں نے مزار اقدس سے آواز سنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح سے علامہ محمود کردی نے اپنی کتاب الباقیات الصالحات میں لکھا، امیر حمزہ کی قبر شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، جب قبر اقدس پر کھڑے ہو کر کے سلام کیا تو فرماتے میں نے واضح طور پر مزار سے سلام کا جواب سنا، میں نے ساتھ یہ بھی سنا کہ صاحب مزار اندر سے کہہ رہے تھے اے محمود کردی تمہارے گھر لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام حمزہ رکھنا۔ صرف سلام کا جواب نہیں آیا، امیر حمزہ کی قبر اطہر سے جواب آ رہا ہے کہ تمہارے گھر لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام حمزہ رکھنا۔ حضرت محمود کردی فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی اور میں نے حکم کے اعتبار سے اس بچے کا نام حمزہ رکھا ہے۔ کہاں گیا وہابیوں کا عقیدہ؟ سارا عقیدہ تو ان کا دفن ہو گیا۔ الحمدللہ احمد رضا نے وہ عقیدہ دیا ہے جس عقیدے کی چمک آج نہیں ہے، آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے یہ، اور اس زمانے کے اندر صحابہ اور اکابر بزرگان دین امیر حمزہ کی قبر سے، جب امیر حمزہ کے مزار کا یہ فیض ہے تو امیر حمزہ کے بھی آقا و مولا، نبیوں کے بھی آقا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کا کتنا فیض ہوگا جب امیر حمزہ کے مزار کا یہ فیض ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ امام بیہقی نے کہا، ہاشم بن محمد سے روایت ہے، وہ کہتے مجھے میرے باپ مدینہ طیبہ سے زیارت قبور احد کو لے کر کے گئے، مدینہ حضور کی بارگاہ سے احد کے میدان پر قبروں کی زیارت کے لے کر کے گئے۔ جمعہ کا دن تھا، صبح ہو چکی تھی، سورج نکلا نہیں تھا، میں اپنے باپ کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب پہنچے انہوں نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ جواب آیا وعلیکم السلام یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ تم پر بھی سلام ہو۔ تو فرماتے میرے باپ نے میری طرف مڑ کر کے دیکھا، کہا تم نے جواب دیا ہے؟ میں نے کہا میں نے جواب نہیں دیا ہے۔ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے اپنی داہنی طرف کر لیا اور دوبارہ سلام کیا السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ پھر ویسے جواب آیا، ان کو لگا کہ شاید اسی نے جواب دیا ہے، پھر دوبارہ انہوں نے سلام کیا، وہی جواب آیا۔ کہتے ہیں جب میرے باپ نے دوبارہ دیکھ لیا کہ یہ جواب میں نے نہیں دیا تھا، یہ امیر حمزہ کی قبر سے آ رہی تھی، میرے باپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدہ شکر کے لیے وہیں پر سجدے میں گر گئے وہ کہ اے میرے مولا تو نے سچ فرمایا قرآن میں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ آج میں نے دیکھ لیا کہ امیر حمزہ اپنی قبر کے اندر زندہ ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہیدوں کے سردار ہیں۔ میرے عزیزو اس طرح سے بے شمار روایتیں ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ اس حوالے سے میں صرف ایک آپ کے سامنے واقعہ پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اور
کس طرح سے وہ مشکل کشائی فرماتے ہیں اور ان کے مزار پر جو جائے اسے کس طرح سے فیض پہنچاتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بتاؤں گا۔ ایک آخری چیز کہ وہ سلام کا جواب تو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن وہ مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں۔ اصل میں ان کی مشکل کشائی جب یہ فقیر بیان کرتا ہے تو ایک عجب لطف ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی بارگاہ سے اس فقیر کو بھی مشکل جو ہے میری مشکل حل ہوئی ہے، اور بہت بڑی مشکل تھی، ایک بڑا مسئلہ تھا، لیکن اس بارگاہ سے جو ہے حل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ ایک عجیب لطف ہوتا ہے، ایک عجیب مزہ رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی حاضری کا موقع دے، آپ کو بھی حاضری کا موقع عطا فرمائے۔ اس بارگاہ میں حاضری کا تصور ہی الگ ہوتا ہے، حقیقت میں اس بارگاہ میں حاضری کا، وہاں اہل مدینہ، آج بھی اہل مدینہ والے امیر حمزہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جتنے آپ دیہات وغیرہ کے جن کو عربی بدوی کہتے ہیں نا، بدوی عرب کے بدو، آج بھی وہ امیر حمزہ کے مزار کے قریب، ہم دیکھا ہم نے رات وغیرہ میں جاتے ہیں نا، آج بھی سب بیٹھے رہتے ہیں، کوئی پانی بانٹتا رہے گا، کوئی کھجور بانٹتا رہے گا، وہاں لوگ کھاتے بناتے ہیں مزار شریف کے پاس، وہ پوری جو ہے لوگ آتے ہیں وہاں پر بیٹھتے ہیں، بڑا عشق رکھتے ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مدینہ شریف کے اندر وہ جو حضرت بابا جی غلام رسول مدنی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بابا جی گزرے ہیں، یہ ہمارے ہی بھارت پنجاب کے رہنے والے تھے۔ حضور کوئی عالم نہیں ہے، یہ کسی عالم کا نام نہیں لے رہا میں، ایک بہت بڑے عاشق کا نام لے رہا۔ 17 سال سے ان کی نہ کوئی نماز قضا ہوئی، نہ تہجد کی نماز قضا ہوئی۔ یہ ہندوستان میں رہتے تھے، 30 سال کی عمر کو جب پہنچے تو اچانک دل میں خیال انگڑائی لینے لگا کہ حضور کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کبھی بابا جی پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں، مدینہ شریف کی ہماری کوئی محفل ہوگی تو انشاءاللہ بابا جی کا میں ذکر کروں گا کہ بابا جی کیسے ہندوستان سے مدینہ پہنچے اور وہیں کے وہیں رہ گئے، وہیں رہ گئے۔ ایک بار بابا جی نے ارادہ کیا کہ میں مکہ چلا جاتا ہوں، کیونکہ بابا جی وہاں رہتے رہتے لوگ ان سے اتنا ملنے کے لیے بڑھے کہ جو ہے عملے نے ان کو دھیرے دھیرے باہر کر دیا کہ آپ یہاں بیٹھیے، ملنے والے بہت آتے ہیں۔ تو بابا جی نے سوچا کہ میں مکہ چلا جاتا ہوں، وہیں رہوں گا۔ خواب میں رسول پاک علیہ السلام تشریف لے کر کیا اور فرمایا، اے غلام رسول، کیا تو میرا شہر چھوڑ کے چلا جائے گا؟ بابا جی اتنا روئے اور کہتے ہیں میں نے پھر قسم کھا لی کہ اب مدینہ نہیں چھوڑوں گا، اب مدینہ نہیں چھوڑوں گا۔ جو ان سے محبت کرتا ہے نا تو پھر وہ اپنا ایسا بناتے ہیں نا کہ وہ خود دور نہیں کرتے ہیں، تم دور ہونا بھی چاہو تو وہ تمہیں قریب کر لیں گے، ان کا کرم اتنا زیادہ ہے۔ تو بابا جی جو تھے غلام رسول مدنی نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو بلیوں والے کہتے ہیں۔ اصل میں جب مدینہ شریف گئے نا تو مدینہ شریف کے کبوتروں سے ان کو اتنا پیار ہو گیا، مدینہ شریف کی بلیوں سے، کتوں سے، وہاں کے جانوروں سے اتنا۔ ان کے پاس میں جو پیسے ہوتے تھے یہ خود نہیں کھاتے تھے، غذا خریدتے تھے اور کبوتروں کو کھلاتے تھے، بلیوں کو کھلاتے تھے، وہاں کے کتوں کو خود بھوکے رہتے تھے۔ لیکن مدینہ شریف کی تو ان کا لقب بھی پڑ گیا تھا بلیوں والے، بابا غلام رسول مدنی۔ بابا غلام رسول مدنی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ بیان ہے۔ فرماتے ہیں بابا غلام رسول مدنی کہ میں آج سے 20 سال پہلے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، مولانا ضیاء، یہ بابا غلام رسول کو بہت پہلے کے نہیں ہیں، فرماتے ہیں کوئی آج سے 20 سال پہلے مولانا ضیاء الدین مدنی، اب یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں اور اعلیٰ حضرت کو انتقال کر کے 106 سال ہو رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے جو یہ خلیفہ تھے نا مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، اور جب اعلیٰ حضرت جاتے تو انہی کے قیام فرماتے۔ یہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، آج بھی مولانا ضیاء الدین مدنی کی قبر مدینہ شریف کے اندر جنت البقیع شریف میں۔ مولانا ضیاء الدین مدنی کے یہاں لنگر پکاتے تھے غلام رسول مدنی، بابا غلام رسول مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اندازہ لگاؤ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے یہاں بابا غلام رسول مدنی لنگر پکایا کرتے تھے۔ جب خلیفہ کے یہاں اتنا بڑا عاشق لنگر پکا رہا ہے تو بابا مولانا ضیاء الدین مدنی کو جس نے خلافت دی ہے اس امام احمد رضا کا عشق رسول کیسا ہوگا؟ اس لیے آج کتوں کے بھوکنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کو حضور نے بہت بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے تم کتے بھونکتے رہو، احمد رضا کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، کچھ نہیں بگڑنے والا۔ اللہ کے رسول نے بہت بلند کر دیا اعلیٰ حضرت کو،
ان کے خلفاء کی یہ شان ہے بارگاہ رسول میں، اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی یہ شان ہے حضور کی بارگاہ میں، تو اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہوگی؟ مولانا بابا غلام رسول فرماتے ہیں کہ میں ان کے یہاں جو ہے لنگر پکاتا تھا صبح و شام. ایک مرتبہ ہندوستان سے کچھ خاص مہمان آنے والے تھے، کیونکہ مولانا ضیاء الدین مدنی بھی ہندوستان کے تھے اور بابا جی غلام رسول بھی ہندوستان کے تھے، بھارت پنجاب کے رہنے والے تھے بابا غلام رسول مدنی. تو کہتے ہیں کہ ہندوستان سے کچھ خاص مہمان آنے والے تھے اور لنگر کے لیے اس وقت کچھ تنگ دستی چل رہی تھی اور خاص مہمان آنے والے ہیں. صبح کی نماز پڑھ کر کے بابا غلام رسول کہتے ہیں جب میں مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب کے پاس پہنچا تو فرمانے لگے، او بابا غلام رسول، آج ہندوستان بریلی سے کچھ خاص مہمان آنے والے. گویا مہمان بھی اعلیٰ حضرت کی طرف سے جا رہے تھے، بریلی سے مہمان جا رہے تھے. تو مولانا ضیاء الدین نے فرمایا، بابا جی غلام رسول، آج ہندوستان بریلی سے کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں اور ہم نے ضیافت کا انتظام بھی کرنا ہے، مہمان نوازی بھی کرنی ہے، اور آج کل ہمارا ہاتھ بھی بہت تنگ چل رہا ہے. کسی سے پیسے ہمیں اگر قرض مل جائیں تو ہم بعد میں ادا کریں گے، کوشش کرو. مولانا ضیاء الدین مدنی نے ذمہ داری لگا دی کس کی؟ بابا جی کی، غلام رسول مدنی کی. بابا جی فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ بات بتائی کہ بریلی سے مہمان آنے والے ہیں تو بابا جی کہتے ہیں میں تڑپ گیا اور میں ناشتہ کرنے کے بعد کہوں تو کہوں کس سے؟ کہتے میں ناشتہ کرنے کے بعد سیدھا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر چلا گیا. بابا جی کہتے میں ان کے مزار پہ چلا گیا. سید الشہداء کی خدمت میں جا کر کے میں نے عرض کیا، حضور مولانا صاحب مولانا ضیاء الدین مدنی کے آج خاص مہمان آنے والے ہیں اور بریلی سے آنے والے ہیں اور آج کل ہمارا ہاتھ بھی تھوڑا بہت تنگ چل رہا ہے، اگر آپ اپنے غلاموں پر نگاہ کرم فرمائیں تو عنایت ہوگی. بتائیں مولانا ضیاء الدین مدنی نے کہا تھا کہ قرضہ لے لیں اور یہ قرضہ لینے وہاں پہنچے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بابا جی غلام رسول مدنی. یہ ہوتے ہیں عاشق. فرماتے ہیں میں وہاں چلا گیا، کہا حضور اگر آپ بریلی کے مہمانوں پہ کرم کر دیں تو عنایت ہو جائے گی. یہ باتیں عرض کر کے بابا جی جو ہے کافی دیر تک مزار ہی میں بیٹھے رہے، پھر واپس آ گئے. ظہر کی نماز آ کر کے مسجد نبوی شریف میں ادا کی بابا جی نے. اب ان دنوں مسجد نبوی میں باب مجیدی ایک ہے، ایک دروازہ ہے جس کا نام باب مجیدی ہے، وہاں کوئی مرمت کا کام ہو رہا تھا. تو بابا جی کہتے میں ظہر کی نماز پڑھ کر کے آ کے مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گیا. تو مزدوروں نے کہا کھانا کھاؤ گے؟ میں نے کہا کھاؤں گا. کھانا کھانا شروع کر دیا. پھر کہتے میں مولانا صاحب کے پاس گیا، مولانا ضیاء الدین مدنی کے پاس. بابا جی کہتے میں ان کے پاس گیا تو مولانا ضیاء الدین مدنی کہنے لگے بابا جی غلام رسول کچھ بندوبست ہوا؟ تو میں نے عرض کی سرکار کوشش تو کی ہے، شاید اللہ کامیابی عطا فرما دے. بابا جی نے کہا کہ کوشش کی ہے، شاید اللہ کامیابی عطا فرمائے. بابا جی فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا یوں ہی، عصر کی نماز پڑھا مسجد نبوی میں، واپس جا رہا تھا تو کافی لوگ تھے، کیونکہ عصر کی نماز کے لیے نکلے تو کافی لوگ تھے. باب مجیدی سے نکلتے ہوئے جب ہم نکلے کافی لوگ تھے، کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا لو بھائی غلام رسول یہ تمہارے لیے ہے. مجھے کچھ دیا اور کہا یہ تمہارے لیے ہے. کہتے وہ ایک کپڑے کی تھیلی تھی، اس میں چاندی کے ریال موجود تھے. بابا جی کہتے ہیں اس تھیلی کے اندر چاندی کے ریال تھے. میں دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گیا. خیر میں کافی سوچ میں تھا اور تھیلی دینے والی ہستی کو میں دیکھ نہیں سکا، وہ تھیلی کس نے دی اور کہاں نکل گئے مجھے کچھ نہیں پتا چلا. بس ہاتھ میں تھیلی آئی اور تھیلی میں چاندی کے ریال تھے. اتنے میں مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب بھی عصر کی نماز پڑھ کر کے باہر نکلے. جب گھر پہنچے تو میں نے تھیلی ان کے آگے رکھ دی. کہا حضرت یہ اللہ نے ہماری مدد کر دی ہے. مولانا صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ مہمان آنے والے تھے، اللہ نے انتظام کر دیا تو خوشی کے آنسو نکل آئے. فرمانے لگے بابا جی یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ تو بابا جی کہتے میں نے کہا میں باب مجیدی سے باہر آ رہا تھا، رش میں پتہ نہیں کوئی مجھے پکڑا اور کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بس آیا گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پھر مجھ سے اس نے کہا یہ لو بھائی غلام رسول تمہارے لیے ہے. بس میں نے دیکھا اس میں چاندی کے ریال تھے لیکن میں نے انہیں نہیں دیکھا کہ وہ کون تھے. بابا جی کہتے ہیں مولانا میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں کون تھے. مولانا صاحب نے فرمایا کہ غلام رسول بتاؤ آج ناشتے کے بعد تم کہاں گئے تھے؟ صبح ناشتہ کرنے کے بعد کہاں گئے تھے؟ کیونکہ یہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد سے ظہر تک وہیں تھے. ظہر کی نماز آ کر کے مسجد نبی میں ادا کی تھی. اب یہ ظہر تک بابا جی غائب تھے وہاں پہ. مولانا ضیاء الدین مدنی نے کہا کہ آج صبح ناشتہ کرنے کے بعد کہاں گئے تھے؟ بابا جی کہتے ہیں کہ میں تو سید الشہداء کی خدمت میں گیا تھا اور وہاں عرض کر کے آیا تھا. دیکھو بابا جی بھی وہاں گئے اور عرض کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے. کہتے بابا جی کہ میں حضور سید الشہداء کی بارگاہ میں گیا تھا اور عرض کر کے آیا.
بابا جی کہتے جیسے ہی میں نے مولانا ضیاء الدین مدنی جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، خادم ہیں، میں نے جیسے ہی ان سے اتنا کہا، مولانا ضیاء الدین مدنی چیخ کر کے بولے، ارے بابا جی جن کو عرض کر کے آیا تھا وہ خود ہی تمہیں تھیلی پکڑا کر کے گئے ہیں، وہ جن کو عرض کر کے آیا تھا وہ خود ہی تھیلی پکڑا کر کے گئے۔ بابا جی کہتے جب مولانا نے یہ بات کہی تو میری حالت غیر ہو گئی، کائنات کی اتنی بڑی ہستی مجھے یہ عطیہ دے کر کے گئی اور میں اسے پہچان نہ سکا۔ بابا جی کہتے ہیں میں فوراً اپنے ایک دوست کی سائیکل پکڑا اور سید الشہداء کے مزار پہ چلا گیا۔ بس مولانا سے اتنا سننا تھا کہ وہ تھیلی دینے والے کوئی اور نہیں، امیر حمزہ ہی تھے۔ کہتے میں سائیکل لیا اور امیر حمزہ کے مزار پہ گیا، اور جو ہے مزار پر جب میں گیا تو اندھیرا بھی ہو چکا تھا، کیونکہ عصر کے بعد تھیلی ملی تھی اور اب مغرب کا وقت ہو گیا، اندھیرا بھی چھا گیا تھا۔ فرماتے میں مزار شریف پر گیا اور تقریباً میں گر گیا وہاں پر جا کر کے۔ جیسے ہی میں گرا تھوڑی دیر کے بعد مجھے آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہوں کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نورانی صورت میں تشریف لے کر کے آئے۔ جیسے ہی میں نے سرکار کو دیکھا میں نے کہا حضور آپ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، میں اس قابل کہاں تھا کہ آپ نے ہم جیسے گنہگاروں کی مدد کی ہے۔ تو جانتے ہو بابا جی کیا کہتے، جب بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے کہا سرکار میں اس قابل کہاں تھا کہ آپ تشریف لے کر کے آئیں اور مجھے وہ تھیلی دے کر کے جائیں، تو بابا جی کہتے ہیں کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے تم نے ہماری مدد مانگی تھی، جو ہم سے مدد مانگتا ہے کیا ہم اس کی مدد نہ کریں؟ لہٰذا جب تم نے ہماری مدد مانگی جو بھی ہمارے پاس آتا ہے وہ اسے خالی نہیں لوٹایا جاتا ہے، اسے رسول کا صدقہ دے کر کے لوٹایا جاتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق سے تو پہلے ہی لبریز تھا، لیکن آج جو معاملہ پیش آیا حضور کے چچا سے میری محبت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میرے عزیزو الحمدللہ آج بھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہمارے لیے خزانے کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے خزانہ ہے، وہ یقیناً خزانہ ہے، اور ہمیں بہت کچھ وہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلے تو وہاں بھی باقاعدہ مزار کی شکل میں پورا گنبد وغیرہ سب بنا ہوا تھا، ایک جاتے تھے عاشق وہاں مزار شریف پر حاضری ہوتی تھی، لیکن جب یہ خبیث نجدی حکومت جو سعودی حکومت کہلاتی ہے، خبیث قسم کے آدمی ہیں، وہابی ذہن رکھنے والے، مردود قسم کے، ان لوگوں نے جب جنت البقیع شریف کے اندر قبروں پر بلڈوزر چلوایا تو چچا جان کے مزار پر بھی بلڈوزر چلوایا۔ ان کمینوں نے چچا جان کے مزار پر بھی بلڈوزر چلوایا، اور پھر آج دیکھ لیں پوری باؤنڈری جو ہے لگی ہوئی ہے چاروں طرف سے، اور وہاں جو ہے حاضری کا کوئی یہ نہیں ہے، لیکن آج بھی عاشق ہم نے دیکھا ہے، یہ چیز محسوس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار حاضری عطا فرمائے۔ جس محبت کے ساتھ، جس عشق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں وہاں لوگ حاضری دیتے ہیں اور پھر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اس کا تصور الگ ہوتا ہے، اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ میں نام لوں تو آپ نہیں سمجھ پاؤ گے، لیکن میں جن کو جانتا تھا، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے ننگے پاؤں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر تشریف لے کر کے جاتے ہوئے، ننگے پاؤں، اور سیدھا وہاں سے حاضری دے کر کے پھر حضور کی بارگاہ میں جاتے۔ آج بھی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ میں خود ایک مرتبہ ہاتھ باندھ، اتنے خبیث ہوتے نا، اتنے مردود ہوتے یہ صرف سفید لباس پہن کے رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر کا جتنا کالا ہے اتنا تو کچھ بھی کالا نہیں ہوگا یہ خبیثوں کا۔ میں تو بتا رہا ہوں نا، میں کھڑا ہو گیا، جالی کتنی دوری پر ہے جالی، میں ادھر منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے کھڑا ہو گیا تو وہ خبیث آ کر کے جو ہے ہاتھ میرا ادھر دوسری طرف کر دے رہا، دوسری طرف ہاتھ کر، لیکن وہ کرتا رہا، میں ہاتھ اٹھایا رہا، وہ کرتا رہا۔ تم اپنی حرام خوری کرتے رہو، میں اپنے عشق میں مست رہتا ہوں۔ تم اپنی جتنی حرام خوری کرنا ہے وہ کرتے رہو، ہمیں تو اللہ نے عشق عطا فرمایا ہے، ہم تو ان سے عشق کرتے رہیں گے۔ میرے عزیزو آپ سے بھی یہ کہوں گا، آپ کبھی بھی جائیں حضور کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، وہ جتنا ہاتھ ادھر ادھر کرتا ہے جہنم میں جائے، وہ جہنم میں جائے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے عشق کے اندر رہیے، اپنی دیوانگی کے اندر، جتنا اس بارگاہ کے اندر عاشق بن کر کے جاؤ گے اتنا ہی فیض پاؤ گے۔ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف تو یقیناً مشکل کشائی کا دروازہ ہے، وہ وہاں سے مشکل کشائی ہوتی ہے۔ آج بھی جب زائرین وہاں سے رخصت ہوتے ہیں نا، زیارت کرنے والے، تو آخری حاضری ضرور اس بارگاہ میں دیتے ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہاں سے یہ گزارش کر کے آتے ہیں کہ سرکار جا رہے ہیں،
آپ کو اللہ نے اذن مدینہ بخشا ہے اور مدینے کی اجازت آپ ہی سے ملتی ہے، کیونکہ مدینے کی ولایت اللہ کے رسول نے آپ کے حوالے کر دی ہے۔ سرکار دوبارہ پھر کرم فرمائیں اور اس گنہگار کو اپنے در کی حاضری اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری عطا فرمائیں۔ یہ کچھ میری باتیں تھیں جو اس بارگاہ کے اندر غلامی کے طور پر، عقیدت کے طور پر، اور ہم اس بارگاہ کے بھکاری ہیں، اس بارگاہ کے گدھا ہیں، اس طور پر ہم نے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس غلامی کو قبول فرمائے، ہماری گدائی کو قبول فرمائے، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے شہدائے احد، شہدائے بدر اور جتنے صحابہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اللہ تعالیٰ سب کی خیرات عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔